تو اکانومی اتنا بڑا دشمن ہے. آپ کو پولیٹیکل چیزیں ٹھیک ہوں گی تو ساری کی ساری چیزیں اسے ریلیٹ کر کے ٹھیک ہو جائیں. قادر صاحب ادھر سے جو ہے بڑکیں ماری جا رہی ہیں, ابھی صندور میں کچھ رنگ باقی ہیں, خطرات ابھی موجود ہے, لیکن جس طرح پاکستان نے میسج دیا ہے سیورل ٹائم, پرائم منسٹر پاکستان کہہ رہے ہیں کہ پانی روکا گیا تو ریڈ لائن ہے, جاری ہے, ہم اس کا جواب دیں گے. آج جو فیلڈ مارشل ہیں وہ کوئٹہ میں موجود ہیں, اسٹاف کالج میں, وہ خطاب میں ایک واضح پیغام دے رہے ہیں. تو میسج تو بڑا لاؤڈ اور کلیئر ہے انڈیا کے لیے کہ دوبارہ کوئی ایڈونچر مس ایڈونچر کرنے کی کوشش کی گئی تو اس کا بھرپور قسم کا جواب ملے گا. جی عادل نظامی صاحب, اب یہ مودی کی مجبوری ہے کیونکہ وہاں ان کے مختلف ریاستوں میں جو الیکشن ہو رہا ہے, اب الیکشن کمپین میں اس نے کیا کہنا ہے, بے عزت تو ہو گیا پورے دنیا میں. آپ اسرائیل جو ہمارا ازلی دشمن ہے, اس کے علاوہ دنیا کا کوئی ملک مجھے بتا دے جس نے ہندوستان کی حمایت کی ہو, ایک ملک بتا دے. اس جنگ سے پہلے میں جو ٹرمپ کی نیوز دیکھتا رہا, جب ان سے سوال کیا گیا کہ بھائی یہ ہندوستان پاکستان میں ٹینشن بڑھ رہی ہے, تو ٹرمپ نے کہا کہ نہیں کچھ نہیں ہے, میں دونوں ملکوں کو جانتا ہوں, یہ خود ہی سیٹل کر لے. ٹرمپ نے بھی ایزی لیا ہے. اور پھر جب صبح کے وقت سارا جب پاکستان نے ان کی رافیل کو جو صندور لگا کے اور ان ہوا تو پورے دنیا نے دیکھ لیا ہے. اور پھر جا کے خود ابھی جو خبریں بتا رہی کہ ہندوستان نے ٹرمپ سے رابطہ کر کے کہ آپ جو نا وہ بیچ میں ثالثی کا کردار ادا کریں. آپ مجھے بتا دو, ہم نے تو عملہ نہیں کیا ہے, ہم نے تو صرف اس کے عملے کا جواب دیا ہے, اور جس دن ہم عملہ کریں گے اس دن پتہ چل جائے گا. اور اتنی جھوٹی میڈیا ہندوستان کے کہ انہوں نے لاہور کے جو نا وہ بندرگاہ پہ حملہ کر دیے, قبضہ کر لیے, انہوں نے کراچی تباہ کر لیے, انہوں نے اسلام آباد تباہ کر لیے. اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ملک میں کون سے لوگ پریشان تھے, کہاں تباہی ہوئی ہے, آپ کے سامنے کی بات ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ ایک الیکشن کا ایک مہم ہے ان کا, اور ان کو اچھی طرح پتہ ہے کہ پاکستان نے جو ان کو سبق سکھا ہے ان کی اگلے جو نا وہ 200 سال تک ان کی نسلیں یاد رکھے گی. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں پھر اس کے بعد جب دنیا بھر میں جو پاکستان کے خلاف وہ ایک شوشہ چھوڑ رہے تھے دہشت گردی کا, یہاں پہ میں سمجھ رہا ہوں ہماری کمزوری تھی, جنگ سے پہلے ہماری کمزوری تھی اس وجہ سے کہ بلوچستان میں, خیبر پختونخوا میں یا پنجاب اور سندھ میں جو دہشت گردی ہو رہی تھی وہ بھارت تو براہ راست ملوث تھا. اور براہ راست ملوث صرف ہمارے پاس شواہد نہیں تھے, ایک زندہ کلبوشن کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے. اور وہ ابھی نندن کو جو جہاز گرا کے اس کو پکڑا گیا وہ آپ کے سامنے ہے. یعنی ہمارے پاس پکے شواہد تھے اور ہم دنیا کو قائل نہیں کر سکے, یا ہم نے بھی شاید اس کو یہ سمجھا کہ چلو ہندوستان کیا کرے گا. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آج ہندوستان جو دنیا میں پھر رہا ہے ان کو کیا ملا ہے. الحمدللہ میں سمجھ رہا ہوں, مجھے فخر ہے اپنی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے اوپر, جو حیدرآباد کے جلسے میں موجود تو اس نے بولا یا تو دریا سندھ میں پانی آئے گا یا خون آئے گا. میرے خیال میں اس سے بڑا کلیئر میسج تو کوئی نہیں ہے جو انہوں نے دیا ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ لیڈرشپ ہے, بالکل واضح کلیئر میسج ہم نے دیا کہ کسی قسم کا پاکستان برداشت نہیں کرے گا, جو بھی ایڈونچر مس ایڈونچر ہوگا اس کا بھرپور جواب ملے گا. وہ یہ تو میسج بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے. جنرل صاحب, ایک یونیفارم میں ان کی آرمی چیف جا کے اپنے ایک مذہبی رہنما کو ملتے ہیں اور اسے جا کے جو مانگتے ہیں ہدیہ کے طور پہ کشمیر, تو یہ کیا احمقانہ وہاں پہ چیزیں ہو رہی ہیں؟ جی جگت برادر اچاریہ کے پاس گئے ہیں وہ, اور اچاریہ نے ان کو بتایا کہ جیسے ان کو حکم دیا کہ مجھے تحفہ لا کے دو. دیکھیں RSS has gone deep into the Indian state affairs. India has become a deep state بن چکے. ان کی ملٹری بھی جو ہے, ان کی آرمی کے اندر کے جو حالات یہ ہیں کہ اب ان کے بریگیڈیئر لیول سے لے کے اوپر جنرل آفیسرز اور ٹاپ لیڈرشپ جو وہ ساری اپنی سیکھ کر رہی ہے اپنی پروگریشن, پروفیشنل پروگریشن RSS سے, RSS کی لیڈرشپ سے. اب وہ پرسنل تعلقات پہ وہ جو ایک سیکولر ایک ریپریزنٹیشن, ایک کرنل صوفیہ کو ملٹری بریف میں بٹھا لینے سے وہ مسلمانوں کی نمائندگی نہیں ہو جاتی. اور پھر جو ان کے ساتھ ہوا, جی اور ان کے ساتھ جو ہوا انہوں نے جو اپنے لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں, اور مسلمانوں کے ساتھ یہی ہونا ہے. یہ 23 کروڑ عوام مسلمان جو وہاں پہ رہتے ہیں, ان کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ نفرت ان کی جو کشمیر کے مسلمان میں, جو سری نگر کے مسلمان کے خلاف ہے, وہی دلی کے مسلمان کے خلاف ہے.